السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے پڑھیں گے بال بھارتی 5ویں جماعت حصہ دوم اردو میڈیم۔ اس کا ہم نے پہلے پرانی موٹر کار پہلی نظم پڑھا ہے، اب ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تو چلیے دوسرا سبق کیا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 8واں سبق ہے، اس کا نام ہے بہادر بچے۔ یہ سرفراز آرزو نے لکھا ہے۔ چلیے اب ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ پیدائش 2 ستمبر 1956 سن۔ سرفراز آرزو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ 35 برسوں سے وہ صحافت، ادب اور مختلف تعلیمی اور سماجی اداروں سے وابستہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو بچے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اخبارات میں ان کی تصویریں چھپتی ہیں اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عوامی جلسوں میں ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ اس سبق میں مضمون نگار نے ایسے چند بچوں کے سچے واقعات بیان کیے ہیں جن کی غیر معمولی ہمت اور بے مثال بہادری کی وجہ سے انہیں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں انعام سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، تب تک آپ یہ 8واں سبق بہادر بچے کو اچھی طرح ریڈ کر لیجئے۔ مجھے امید ہے آپ ریڈ کر چکے ہوں گے۔ کیا آپ نے صفحہ نمبر 4 کو پڑھ لیا؟ اب آپ صفحہ نمبر 5 کو بھی پڑھ لیجئے۔ اگر آپ موبائل میں نہیں پڑھ سکتے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی کتاب میں پڑھ لیجئے۔ اور پھر یہ پیج نمبر 5 ہے جو آپ سب دیکھ سکتے ہیں، اسے بھی آپ کو پڑھنا ہے اور آپ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ آپ سب نے صفحہ نمبر 5 پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا ہے خدشہ یعنی ڈر، خوف۔ دوسرا ہے ولولہ انگیز یعنی جوش دلانے والا۔ تیسرا ہے ششدر رہ جانا یعنی حیران رہ جانا۔ اس کے بعد ہے مظاہرہ کرنا یعنی عمل کر کے دکھانا۔ اس کے بعد ہے غوطے کھانا یعنی ڈوبنا۔ اس کے بعد ہم مشق دیکھیں گے۔ دیکھیے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں کن بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ سوال کا جواب درج ذیل ہے۔ اس سبق میں ان بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے غیر معمولی ہمت اور بے مثال بہادری کی بنا پر دوسروں کی جانیں بچائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بچے اسماء کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، بچے اسماء کو دیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ایک رات سدھیر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کا جواب اب ہم دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، ایک رات سدھیر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 4 دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہاں سے گزر رہی تھی؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ سوال کا جواب ہے، انیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کے قریب نالے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اس سبق میں بیان کیے گئے بہادری کے واقعات کن مقامات سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس سبق میں بیان کیے گئے بہادری کے واقعات ممبئی، راجستھان، جلگاؤں، مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا اگلا سوال دیکھیں گے۔ مختصر جواب لکھیے۔
پہلا سوال ہے، اسما نے بچوں کو کس طرح بچایا؟ اس سوال کا ہم جواب دیکھیں گے کہ اسما کو خدشہ محسوس ہوا کہ پانی اسی طرح بڑھتا رہا تو سب بچے ڈوب جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے 2 چھوٹے بچوں کو کندھوں پر بٹھایا اور کیچڑ بھرے پانی میں اتر پڑی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود گلے تک اونچے پانی میں آہستہ آہستہ چل کر اس نے ان دونوں بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اسما دوسرے بچوں کو لے جانے کے لیے بار بار چکر لگاتی رہی۔ اس طرح اس نے 40 بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خطرے سے باہر نکالا۔ اسی طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے بچوں کی جان بچائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سدھیر نے کمرے کے اندر پہنچ کر کیا دیکھا؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، وہاں چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا اور کمرہ بھی بے حد گرم تھا۔ سدھیر نے دیکھا ایک کونے میں 4 عورتیں دڑی سہمی بیٹھی ہیں۔ وہ دھوئیں کی وجہ سے بار بار کھانس رہی ہیں اور مدد کے لیے چلا رہی ہیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی گیس بتی سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک گیس سلنڈر رکھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، سدھیر نے آگ پر کس طرح قابو پایا؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، سدھیر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جلتی ہوئی گیس بتی کو اٹھایا، دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ انتہائی پھرتی سے باہر سے مٹی لا کر کمرے کی آگ پر ڈالتا گیا اور اسے بجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے آگ پر قابو پایا اور ایک بڑے نقصان سے سب کو بچا لیا۔ سوال نمبر 4 ہے، سنتوش نے سڑک پر کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے، سنتوش نے دیکھا کہ سڑک پر ایک کار میں آگ لگی ہے۔ کار میں 2 بچیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وہ روئے جا رہی ہیں اور زور زور سے چلا رہی ہیں۔ لوگ خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جلتی ہوئی کار کے پاس جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سنتوش نے جلتی ہوئی کار سے بچیوں کو کس طرح بچایا؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ جواب ہے، سنتوش تماشائیوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کار کے ایک دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور شعلوں میں گھری ہوئی دونوں بچیوں کو کار سے باہر نکال لایا۔ اس طرح اس نے جلتی ہوئی کار سے بچوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، انیتا نے اپنی سہیلیوں کو کس طرح بچایا؟ اس کا جواب ہے، انیتا نے جب اپنی سہیلی کویتا کو بھنور میں غوطے کھاتے دیکھا تو اس نے بے خطر پانی میں چھلانگ لگا دی اور نالے کے کنارے اگے ہوئے پودوں کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت سے اوپر کھینچنے لگی۔ آخر وہ کامیاب ہو گئی، اس نے اپنی سہیلی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ سوال نمبر 7 ہے، بہادر بچوں کی ہمت افزائی کس طرح کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، راجدھانی دہلی میں ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر شاندار پریڈ ہوتی ہے اور طرح طرح کی جھانکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ سے انعام حاصل کرنے والے ان بہادر بچوں کو خصوصی طور پر اس پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے واقعات اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
اس کے نیچے سوال ہے، وجہ بتائیے۔ اب ہم پہلا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، بال گھر کے بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے، ہم کو اس کی وجہ بتانی ہے۔ اب ہم وجہ دیکھیں گے۔ ممبئی میں تیز بارش سے کبھی کبھی سیلابی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ممبئی کے مارخورد علاقے میں چلڈرن ایڈ سوسائٹی نامی ادارہ بچوں کے لیے ایک بال گھر چلاتا ہے۔ ایک دن لگاتار بارش ہو رہی تھی، باہر پانی کی سطح بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے بال گھر کے بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمبر 2 ہے، لوگ سدھیر کی تعریف کر رہے تھے، ہم اس کی وجہ دیکھیں گے۔ وجہ ہے کہ سدھیر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ صرف 4 عورتوں کی جان بچائی بلکہ پورے محلے کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ اس نے بڑی بہادری اور حاضر دماغی سے کام کیا تھا۔ وہ صرف 15 برس کا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے پر لوگ سدھیر کی تعریف کر رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، جلتی ہوئی کار کے پاس لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تیسرے سوال کی وجہ ہے، جلتی ہوئی کار میں گھس کر بچیوں کو بچانا، اپنی جان جوخم میں ڈالنا تھا۔ یہ ایک خطرناک کام تھا، اس لیے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جلتی ہوئی کار کے پاس جائے، اس لیے لوگ خاموش کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ سبق کی مدد سے لکھیے کہ درج ذیل کے جملے صحیح ہے یا غلط، یعنی ہمیں پہچاننا ہے کہ جملے صحیح ہے یا پھر غلط۔ اب ہم پہلا جملہ دیکھیں گے۔ نمبر 1، اسما تیرنا جانتی تھی، یہ جملہ صحیح ہے یا پھر غلط؟ پہلا جملہ غلط ہے، یعنی اسما تیرنا جانتی نہیں تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، اسما نے 40 بچوں کو ڈوبنے سے بچایا، اب یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہم دیکھیں گے۔ یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ اسما نے 40 بچوں کو واقعی میں ڈوبنے سے بچایا۔ اس کے بعد ہم تیسرا سوال دیکھیں گے۔ تیسرا سوال ہے، سدھیر دوڑتا ہوا پڑوس کے گھر میں پہنچا، یہ جواب غلط ہے۔ سدھیر دوڑتا ہوا پڑوس کے گھر میں پہنچا، یہ غلط ہے، بلکہ سدھیر گھر کی دیوار سے چھلانگ لگا کر پڑوس کے گھر پہنچا۔ چوتھا سوال ہے، انیتا 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، یہ جملہ غلط ہے۔ انیتا 7ویں جماعت میں نہیں پڑھتی تھی، انیتا 5ویں میں پڑھتی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، انیتا اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ نالے کے پاس سے گزر رہی تھی، تو یہ غلط ہے، اس کا جواب آئے گا غلط۔ درجہ ذیل کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے خدشہ ہونا، دوسرا ہے ولولہ انگیز، تیسرا ہے حاضر دماغی، چوتھا ششدر رہ جانا، پانچواں مظاہرہ کرنا۔ پہلا ہے خدشہ ہونا، بارش کے دوران بجلی گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ولولہ انگیز، سر سید احمد خان کی تقریریں ولولہ انگیز تھی۔ تیسرا حاضر دماغی، احمد کی حاضر دماغی سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ چوتھا ہے ششدر رہ جانا، سیلاب کی صورتحال دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ چوتھا ہے مظاہرہ کرنا، ظلم کے خلاف چوک میں مظاہرہ کیا گیا۔ پیارے بچوں، یہیں پر آپ کا سبق نمبر 8 بہادر بچے کے سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوں گی اور ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔